الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں اے منکر عجب کھانے غرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے گرامی قدر حاضرین مکرم اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو اس امت مسلمہ کو عظیم الشان نعمت سے نوازا اس ماہ ربیع النور شریف میں اور اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری یوم الاثنین پیر کا دن ہے یہ تاریخ اور یہ دن مسلمان کو یاد رکھنے چاہیے ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو ایک بڑی قیمتی چیز کی طرف متوجہ کر کے فرمایا تھا کہ اے میری امت اور اے میرے صحابہ میرے رب نے کیونکہ اس زمانے میں عرب میں کوئی مستقل حکومت نہیں تھی یہ بات ذرا دھیان سے سمجھیں عرب میں کوئی بادشاہ نہیں تھا قبیلے تھے کوئی مستقل نظام حکومت بھی نہیں تھا دنیا میں بس 2 بڑی حکومتیں اور بڑی سپر پاورز تھیں ایک قیصر اور ایک کسریٰ ایک ایران تھا اور ایک روم تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس زمانے میں جو سب سے بڑا عرب کے قریب ترین بادشاہت تھی اور نظام حکومت تھا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگوں میرے رب نے مجھے ایک عادل بادشاہ کے دور حکومت میں پیدا کیا یہ بھی حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی ایک جھلک تھی کہ جب جس سال پیدا کیا وہ سال تھا عام الفیل ہاتھیوں والا سال تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والا سال تھا
الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جیسے آج رب نے بیت المقدس میں کوا بھیجا ہے اور اس نے باطل کا جھنڈا اتار کے پھینک دیا، اور مسلمانوں کو، یہ انسانوں کے لیے اس وقت بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہے، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جب تم ایمان کے راستے سے ہٹو گے تو پھر اللہ ابابیلوں سے بھی کام لیتا ہے، کووں سے بھی کام لیتا ہے. یہ دعوت فکر ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو اس سال کا نام عام الفیل رکھا گیا، یعنی ایک تاریخ ہے میلاد پاک کے ساتھ جڑی ہوئی، پوری دنیا کی تاریخ. ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اس وقت کیلنڈر نہیں تھے، جنتریاں نہیں تھیں، جیومیٹریاں نہیں تھیں، تو اسی طرح تاریخ بنتی تھی کہ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آیا تو اس سے اس سال کو منسوب کر دیا جاتا تھا. اس سال کو عام الفیل کہا جاتا، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اور اس تاریخ کو بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے جو حوالہ دیا وہ کیا تھا کہ رب نے مجھے ایک عادل بادشاہ کے دور میں پیدا کیا. بادشاہ اگر عادل ہو تو نبوت اس کا حوالہ پیش کرتی ہے، اور جب ظالم ہو جائے، عدل سے ہٹ جائے تو پھر ہلاکت اور بربادی کا پیش خیمہ ہوتا، کیونکہ عدل کی ضد ظلم ہے. اور اسلام دنیا میں عدل کے لیے آیا، انصاف کے لیے آیا. اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے اسی لیے بھیجا کہ دنیا کو حق و باطل کا فرق سمجھائیں، عدل اور ظلم کا فرق سمجھائیں. تو اس وقت حالانکہ وہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، وہ ایران کا بادشاہ ہے، وہ مسلمان بادشاہ نہیں، لیکن چونکہ عادل بادشاہ تھا، اس کے نام کا حصہ تھا، اسے کہتے تھے نوشیروان عادل. تو اس کا حوالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بادشاہ اگر کافر بھی ہو اور عدل کرے تو وہ پسندیدہ ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. عدل اور انصاف یہ دنیا میں اتنا ضروری ہے، دنیا کی بقا کی ضمانت ہے. کفر کے ساتھ دنیا قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ دنیا قائم نہیں رہ سکتی. آج دیکھیں بیت المقدس میں اسرائیل میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم محفوظ ہیں. ایسا نہیں ہے. خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، کوئی انسان بھی محفوظ نہیں. اگر اس درجے کا کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو باقی دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم امن میں ہیں. اگر آپ کے علم میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور اللہ کے اس حرم کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اور عالم اسلام خاموش ہے اور ٹس سے مس نہیں ہے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے، احتجاج نہیں کر رہے، اور باطل اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، خاموش ہیں، تو آپ اس میں شامل ہیں. یہ یاد رکھیں. اگر آپ ظلم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کراتے تو آپ ظلم کا حصہ ہیں. تو اس سے بچنے کا کم از کم طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز تو اٹھائیں.
آپ کہیں تو صحیح کہ یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس سے برات کا اعلان کریں، اظہار کریں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسرائیل یہودیت کا نمائندہ ہے پوری دنیا میں، یہ سب جانتے ہیں، اور عالم اسلام پورے کا پورا ایمان کا نمائندہ ہے۔ تو مسلمان کو اس ظلم کو آج شروع نہیں ہوا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ بھی ساتھ جاری ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ساتھ ہی ابلیس اور شیطان تیار ہو گیا تھا، ایسے ہی ایمان کی نمائندگی کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اور شیطان اور کفر کی ترجمانی کے لیے اسرائیل وجود میں آیا، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے، اس کا کوئی آئینی وجود نہیں۔ اور ہمارے قبلہ اول اور اس کے ارد گرد رہنے والے مسلمان، یہ وہ مقدس پٹی ہے جس پر امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی۔ آپ سب جانتے ہیں صاحب التاج والمعراج یہیں سے معراج پہ گئے، مکہ سے معراج پہ نہیں گئے، خانہ کعبہ سے معراج پہ نہیں گئے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج تک کفر مسجد اقصی کو بھی چھپانے کی کوشش میں ہے کہ لوگ اس کی اصل تصویر بھی نہ دیکھ لیں۔ وہ جو قبۃ الصخرہ ہے گولڈن، اس کو دکھاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی کا گنبد ہے، حالانکہ مسجد اقصی کا گنبد اس کے ساتھ ہے جو سرمئی رنگ کا ہے، گرے کلر میں۔ وہ جو گولڈن ہے وہ قبۃ الصخرہ اس کو کہتے ہیں، یہ مسجد اقصی کا گنبد نہیں۔ لیکن یہود کو اتنا بغض ہے اہل ایمان کے ساتھ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام معراج کے ساتھ کہ اس کے اصل تشخص کو مجروح کر رہے ہیں۔ میرے آقا نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور قرآن نے خود اعلان کیا اس کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اب یاد رکھیں ختم نبوت کا ایک معنی ساتھ یہ بھی ہے، ختم نبوت کی اتنی جہات ہیں کہ اس پر تسلی سے گفتگو، کلام اور بات ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ورنہ اسلام کا کوئی پہلو نہیں ہے جو ختم نبوت سے جڑا ہوا نہ ہو۔ یہ جو مسجد اقصی اس کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں، اس کا بھی ختم نبوت سے براہ راست تعلق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا اور یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، وہ کعب احبار آپ کے ساتھ تھے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تورات کے، انجیل کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور بعد میں پھر مذہب یہود سے اسلام میں آئے، صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو ان سے پوچھا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، پوچھتے۔ جب وہاں پہنچے چونکہ ان کی معلومات زیادہ تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ کعب احبار، میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں نفل، تو کہاں پڑھوں؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی نے کہا مسجد اقصی انبیاء کا قبلہ ہے اور بڑی مقدس جگہ ہے، آپ اس محراب کے اندر نماز پڑھیں جہاں لاکھوں ہزاروں انبیاء تشریف لائے ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کعب احبار، میں تو سمجھا تھا تم تورات کے بڑے عالم ہو گئے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ نبیوں کے امام نے نماز کہاں پڑھی ہے۔ میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اب وہ جگہ جو تھی وہ یہود نے چھپا دی ہوئی تھی، اور آج بھی چھپائی ہوئی ہے، ریکارڈ میں ہے وہ، بلکہ معاذ اللہ وہاں کوڑا کرکٹ پھینک کے اسٹور بنایا ہوا۔ تو فاروق اعظم نے سب سے پہلے جا کے وہ ٹکڑا ڈھونڈا
جہاں پر میرے آقا کے قدموں کے نشان ہیں، اور آپ نے نماز ادا کی، وہاں سجدہ کیا۔ کہ بیت المقدس میں بھی صحابہ جا رہے ہیں اور امیر المومنین جا رہے ہیں، تو یہ تلاش کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان تھا۔ پھر وہاں صفائی کروائی خود کی، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ہے اپنا کرتا اتارا اور اس کے ساتھ اس زمین سے جو گرد غبار تھا اس کو صاف کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ 26 لاکھ مربع میل کا حاکم یہ کیسی جگہ ہے کہ اپنی قمیض اتار کے اسے صاف کر رہا ہے۔ عالم کفر کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیسا ہو۔ وہ جو یہود تھے اس وقت ظاہر ہے یہ فتح ہو چکا تھا، پھر آپ کے اسی کردار اور عمل کا نتیجہ تھا کہ وہ تابع بھی ہوئے، کلمہ بھی پڑھا اور مسلمان بھی ہوئے، اور پھر یہ جنگ جاری رہی۔ اس کے بعد پھر یہود نے قبضہ کیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو آزاد کروایا، اور پھر یہ ضد لگی۔ یہ تو بہت بڑی ایک تاریخ ہے، لیکن میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیت المقدس میں جاری ہے یہ بھی حق اور باطل کی جنگ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس امت کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو جتنے باطل نظام ہیں ان پر غالب فرمائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور بے شک اللہ کی گواہی اس پہ کافی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اور خود حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا اور اس کا حوالہ دیا ہے احادیث میں، بس وہ حدیث آج میں آپ کو پوری تسلی تشبیہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے میلاد دنیا میں تشریف آوری اور اس کے مقصد کو خود بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہی جو علماء اہل سنت پڑھتے ہیں، اور ساتھ حوالہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا، قرآن پاک میں یہ معروف آیت جو جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا ہے، جس میں آپ نے اپنے رب سے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اور یہ اس وقت کہا تھا جب بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت جو دعائیں مانگی اس میں سب سے آخری اور جامع دعا یہ تھی کہ مولا تیرا حکم آیا، میں نے تیرا گھر بنا دیا، کعبہ بنا دیا، اس کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا دیں، اب آخری بات یہ مانگتا ہوں کہ میرے مالک وہ اپنا حبیب جو تو نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے وہ اب بھیج دے، اسی جگہ بھیج دے اور میری اولاد میں سے بھیج دے۔ اسی شہر مکہ میں یہ دعا ہوئی، اور اسی شہر مکہ میں رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ جو بیٹے دعا کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ دعا پہ آمین کہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے والد کو مٹیریل مٹی گارا پہنچا رہے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو انہوں نے آمین کہا، حالانکہ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور باقی پچھلے سارے نبی ان کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں وہ آل اسحاق ہیں، لیکن یہاں جس بیٹے نے دعائے خلیل پہ آمین کہا اللہ نے اسی کو چن لیا اور اپنے حبیب کو آل اسماعیل میں بھیجا۔ یہ آج دھیان سے میلاد کی برکت سے یہ بات سمجھ لیں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال اللہ کرے آیا ہو، نہیں آیا تو آج ذرا یہ سوچیں کہ یہ یہودیوں کو ہم سے کیا دشمنی ہے؟
کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی انہوں نے ہمارے بڑے بزرگوں کو مارا ہے یا ہم نے مارا ہے، کوئی ایسا کیس نہیں ہے ہمارا ان کے درمیان، کوئی ایسا جھگڑا نہیں۔ عیسائیوں سے ہے، عیسائیوں سے صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، صدیوں ہماری جنگیں ہوئی ہیں، کیسر روم سے لے کر یہ سلطنت عثمانیہ تک یہ جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ کو؟ ان کو کیا مسئلہ ہے ہم سے مسلمانوں سے؟ کیا جنگ ہے، کیا لڑائی ہے؟ وہ یہاں اسی آیت میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے تھے پہلے سارے عیسیٰ علیہ السلام تک، جب امام الانبیاء کی باری آئی اور جس نبی کی سب نبی بشارتیں دیتے آ رہے تھے، تو اس کو جب پیدا کیا تو کیا کیا؟ اس کو اسحاق کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ رب العالمین نے جب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اور اولاد میں مبعوث کر دیا، تو بنی اسرائیل جتنے تھے یہ بغض میں اور دشمنی میں آ گئے۔ اب حقیقت میں یہ جنگ کسی انسان سے، قوم سے یا مذہب سے نہیں تھی، براہ راست اللہ تعالیٰ سے جنگ تھی۔ نبوت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی قوم قبیلہ نبی نہیں چنتا، لوگ نبی کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا نور کس کے سینے میں رکھنا۔ یہ ختم نبوت کو بھی اگر سمجھنا ہے تو یہی فارمولا، جھوٹے مدعیان نبوت کذاب اور دجال جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اسی فارمولے سے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نبی عقیدت مند یا مقتدی یا پیروکار نہیں بنا سکتے، نبی وہی بنے گا جس کو اللہ رب العزت اپنا نبی چنتا۔ یہ اللہ نے قانون بتا دیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے رسول چنتا ہے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی۔ یہ وہ چیز تھی پہلی جو بنی اسرائیل میں اور یہود کے اندر پیدا ہوئی، بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے، اور حالانکہ یہ سب سے زیادہ جانتے تھے، سب سے زیادہ علم ان کو تھا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں، یہی خاتم الانبیاء والمرسلین، اور یہی وہ ذات پاک ہیں جن کی نشانیاں اللہ نے اپنی کتابوں میں اتاری ہیں، جانتے تھے۔ اور اللہ نے اس کی قرآن میں گواہی دی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا یہ میرے حبیب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد اور بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی منکر ہو گئے، پھر بھی انکار کر دیا آنکھوں سے دیکھ کے۔ اس کے پیچھے جو سب سے بنیادی اور پہلا نقطہ ہمارے ائمہ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حتیٰ کہ حضرت جبریل امین سے بھی دشمنی شروع کر، حضرت جبریل امین سے بھی یہ اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ اللہ نے ان کو جو بھیجا تھا نبوت دے کر، وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور وہ آل اسماعیل کی طرف لے کے چلا گیا۔ یہ جب جھوٹ اور بغض بندے پہ غلبہ کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی
یہی معاملہ ہے، اور وہ بغض اور وہ دشمنی آج تک جاری و ساری ہے۔ اور رب کائنات نے یہ قرآن میں بتا دیا ہے مسلمانوں کو۔ اب مسلمان سنیں نہ سنیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، فرمایا یاد رکھو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں، تم ان کی پیروی نہ شروع کر دو، ان کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تم سے راضی نہیں۔ اور آج دیکھ لیں پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، جو مسلمان اس کفر کے رنگ میں رنگین ہو رہے ہیں، ان کے مطابق چل رہے ہیں، وہ بچے ہوئے ہیں، اور جو نہیں چل رہے وہ ان کی زد میں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے حوالے دے کر جب صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرمائیں کہ آپ کی شان نبوت کیا ہے، تو فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، اے لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یہی دعا جو قرآن میں آپ نے مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اور ساتھ فرمایا وبشارت عیسیٰ بھی، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وہ بھی قرآن میں ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں آپ کو تمہیں اپنے بعد اب اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، وہ بھی قرآن میں آ گیا۔ اور تیسری بات فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَلَدَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ یہ بھی کیسر روم کے جو محلات کے مینارے تھے ان کی طرف اشارہ اور ان محلات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ساتھ فرمایا کذالک امہات النبیین یرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح نبیوں کی ماؤں کو یہ بشارتیں دکھایا کرتا تھا، جیسے میری ماں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جلوہ دکھایا جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب یہ ایسا منظر اور ایسی بات تھی جو صرف وہی ہستی بیان کر سکتی تھی جس نے آقا کریم علیہ السلام کو جنم دیا، آپ کی والدہ ماجدہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا کہ مکے میں بیٹھ کے اس نور کی روشنی میں مجھے شام کے محلات دکھائی دینے لگے۔ یہ اس نور کی برکت تھی، اور یہ اس نور ہی کی برکت ہے کہ آج دنیا میں حق موجود ہے، آج دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ موجود ہے اور اسلام کا نور موجود ہے۔ رب کریم اس عقیدے پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔